نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ سامعین محترم، آج ہمارے مسلمان تاریخ سے بے خبر ہونے کی وجہ سے، اپنی اسلامی معلومات سے بے خبری کی وجہ سے کئی مغربی رسومات کا شکار ہو رہے ہیں۔ مثلا ان میں سے فادر ڈے اور مدر ڈے کے نام سے دن منائے جاتے ہیں جو اہل مغرب کے مذہبی تہوار کے نام پر منائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ حالانکہ تاریخ کو دیکھا جائے تو مدر ڈے اور فادر ڈے یہ اہل مغرب کے ہاں ایک رواج ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جب بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد والدین کے ساتھ رہنا معیوب سمجھا جاتا ہے، لہذا وہ آزاد ہو کر اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور اپنے مرضی سے شادی وغیرہ کر دیتا ہے، اور پھر والدین سے الگ رہتا ہے اور والدین کو بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دیتا ہے، اور لہذا ان والدین کو بڑھاپے کی حالت میں اولڈ ایج ہاؤسز میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور پھر سال میں ایک دفعہ یہی بچے اپنے والدین کے ہاں کھانا اور ضروری سامان تحفہ وغیرہ لے کر جاتے ہیں، اور ایک دن اپنے والدین کے ساتھ گزار کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، اور یوں 364 دن ان کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے تو ہر دن والدین کا دن ہے، ہر دن تو مدر ڈے اور فادر ڈے ہے، اور پیدائش سے لے کر موت تک والدین کی خدمت، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو باعث اجر اور بچوں پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کا حکم ہے، اور مرنے کے بعد والدین کے ساتھ خیر اور بھلائی اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے، نماز وغیرہ نوافل پڑھ کر ان کو ثواب بخش دیا جائے، صدقہ وغیرہ کر کے ان کو ثواب بخش دیا جائے۔ ایصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ان کے ساتھ خیر کرنے کا کہ والدین کے دوست، رشتہ دار، تعلقدار دنیا میں ہوں گے تو جس طرح آپ کے والدین ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اسی طرح والدین کی نسبت سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات قائم کرنا، اس سے کہ والدین کے روح کو سکون ملتی ہے۔ تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ مرتے دم تک اور پھر مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، یہ نہیں کہ صرف سال میں ایک دن ان کے ساتھ گزار کر یوں ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو ہمارے مسلمان بھائی تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے مدر ڈے اور فادر ڈے کے نام سے ان اہل مغرب کی تقلید میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے اصل تقلید اور اصل نمونہ شریعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لہٰذا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، ان کے اخلاقیات، ان کے معاملات، ان کی طرز زندگی، ان کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، ان کے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات، ان کے اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ تعلقات، ان کی سنت کو اپنا کر
زندگی گزارنا چاہیے، اور اہل مغرب کی تقریب سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ سامعین محترم، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ دوسری یہ کہ جب ہم ان کی تقلید میں اور ان کے اتباع میں ان سے متاثر ہو کر ان کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں تو اس سے ان کی کثرت بڑھ جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے گا یا اس کے بڑھانے کا سبب ہو جائے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ لہذا ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ نہ ایسی تہوار اور نہ ایسی ان کی مذہبی رسومات یا ان کے خرافات میں شریک ہوں، اور نہ از خود ایسا کو اہتمام کریں، اور نہ ایسی چیزیں فیس بک اور میڈیا پر شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔